वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें आपसे दोबारा मुखातिब होने का शरफ़ नसीब फरमाया, और दरूद है अल्लाह के सच्चे पैगम्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि और उनकी आले पाक पर। आइए इन्हदाम जन्नतुल बकी के दिनों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में ताज़ियत पेश करने के लिए इमाम हुसैन और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक, अलैका मिन्नी सलामुल्लाह, अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार, वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़लिल अब्बास, या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसिय्यीन, अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लि अमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़मरल अशीरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अयाम जन्नतुल बकी वैसे तो दिन हर दिन ही अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का है, लेकिन ये दिन जन्नतुल बकी के एतबार से हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि 8 शव्वाल 1344 हिजरी और 24 अप्रैल 1925 ईस्वी के दिन सऊदी हुकूमत ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के घराने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान अतहर के बहुत से बुज़ुर्ग हस्तियों के मज़ारात को आज के दिन शहीद कर दिया था। दिन मुख्तलिफ़ हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर। आज का दिन हमारे यहाँ 7 शव्वाल है करबलाए मौला में, और आपके यहाँ कुछ ममालिक में 8 शव्वाल है, कुछ में आज भी 7 शव्वाल का दिन है। गो के अयाम का इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन दिल हमारे इन दिनों में जन्नतुल बकी की तरफ माइल हैं। जन्नतुल बकी में चंद मुहिम ज़वात मुक़द्दसा, जिनमें से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, इकलौती बेटी जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मंसूब मज़ार को शहीद कर दिया गया। अब मैंने एक बात कही है आपके सामने कि मंसूब मज़ार,
کیونکہ روایات معصومین علیہم السلام میں بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا روضہ اطہر مشخص نہیں ہے، اس اعتبار سے منسوب کہا، گو کہ دوسرے مذاہب کے نزدیک بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا روضہ اسی جنت البقیع میں ہے، اور دوسرا بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا روضہ بھی اسی قبرستان میں ہے، تیسرا امام حسن علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا روضہ بھی، جن پر گنبد بھی تھے اور ذریحات بھی تھیں، انہیں شہید کر دیا گیا۔ اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے جناب حمزہ، ان کے روضے کو بھی شہید کیا گیا، گو کہ یہ روضے جو پہلی 5 ہستیاں میں نے آپ کے حضور عرض کی، 4 امام اور بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ اور بی بی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، ان کے روضے جنت البقیع میں ہی تھے۔ کچھ مزارات ایسے بھی تھے جو مکہ میں تھے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اب دیکھیں آج کل کے دور میں ایک اور جو کہ مقبرہ تھا، اسے یعنی منہدم کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ منہدم کیا ہے، اور جس کے بارے میں جنہیں مختلف مذاہب پہ تہمت لگائی جا رہی ہے، لیکن مذہب تشیع کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تاریخ تشیع میں یہ بات واضح ہے کہ مذہب تشیع نے مزارات، قبریں، لاشوں کا احترام کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوح خان وسیم عباس صاحب لاہور سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو نورانی فرمائیے، بسم اللہ کیجیے گا۔ جی بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رہتا ہے جو زمانے سے دور دور، رہتا ہے جو زمانے حیدر سے دور دور، ہوگا بروز حشر سے دور دور، ہوگا بروز حشر پیغمبر سے دور دور، رہتا ہے جو زمانے۔ تم خشک سنگ ریزوں سے کیا فیض پاؤ گے، تم خشک سنگ ریزوں سے کیا فیض پاؤ گے، قطروں پہ مر رہے ہو سمندر سے دور دور، قطروں پہ مر رہے ہو پیغمبر سمندر سے دور دور، ایسے بھی سورما تھے نبی کی سپاہ میں، ایسے بھی سورما تھے نبی کی سپاہ میں،
پھرتے رہے علم لیے خیبر سے دور دور، پھرتے رہے علم لیے خیبر سے دور دور، گھر میں سجا لیا ہے عزا خانہ حسین، گھر میں سجا لیا ہے عزا خانہ حسین، اب گردشیں رہے میرے گھر سے دور دور، اب گردشیں رہے میرے گھر سے دور دور، پانی پلا سکے نا جو نام حسین پر، پانی پلا سکے نا جو نام حسین پر، ہوگا بروز حشر وہ کوثر سے دور دور، رہتا ہے جو زمانے میں حیدر سے دور دور، ہوگا بروز حشر سے دور دور، رہتا ہے جو زمانے میں حیدر سے دور دور۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ سلامت رہیے، بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی ہمارے پروگرام میں، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، مولا آپ کو عزتیں دیں، سدا آباد رہیں، شاد رہیں، دعا گو ہوں جلد کر بلائے مولا آئیں اور ہمارے پروگرام میں خود شرکت فرمائیں اور مولا کی بارگاہ میں ذری کے سامنے کھڑے ہو کر ذکر پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو، ہر شر بلا وبا سے محفوظ رہیں، دنیا و آخرت میں ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کا دامن آپ کے ہاتھ میں رہے اور اہل بیت علیہ السلام کا توسل کبھی بھی آپ سے نہ چھوٹنے پائے، نسلوں میں مودت اہل بیت علیہ السلام جاری و ساری رہے۔ بہت شکریہ آپ کی شرکت کرنے کا۔ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے انداز کافی سارے ہیں، جن میں سے ایک گفت و شنید کرنا بھی ایک انداز شمار ہوتا ہے، اور گفت و شنید کے اندر ہمارے پاس آج جو موضوع ہے وہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شہر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومنے والی سرزمین مدینہ اور مکہ کے بارے میں ہے، اور یہاں پر سب سے مہم ذکر جو ان دنوں میں ہے وہ جنت البقیع سے مراد ہے۔ جنت البقیع پر جو حملہ کیا گیا ہے یہ 1344 ہجری میں تھا۔ اب سعود کے آل سعود کے ناصبی لوگوں نے اس پر جو حملہ کیا تھا، پہلی مرتبہ مکہ پر حملہ کیا تو 1220 ہجری پر مدینہ منورہ پر یہ حملہ آور ہوئے تھے۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دور تھا، انہوں نے حملہ کیا اور وہاں پر مزارات کو شہید کر دیا۔ یہاں پر انہوں نے کافی ساری مساجد اور مزارات کو جو شہید کیا تو لیکن اپنے ارادوں میں ناکام رہے تھے۔ ان دنوں کے اندر یہ تحریک وہابیت جو محمد ابن عبد الوہاب
بن شیخ سلیمان نے چلائی تھی وہ بہت زیادہ اثر انداز تو نہ ہو سکی، لیکن کافی زیادہ یہاں پر نقصان اور ضرر پہنچانے کا سبب ضرور بنی، جس کے بعد اہل تشیع اور اہل تسنن نے مل کر یہاں پر مزارات اور مساجد جو شہید ہو گئی تھیں ان کے لیے مال اور جو ضروری چیزیں تھیں مہیا کی اور ان کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 1344 ہجری کو جب آل سعود نے دوبارہ ان مقامات پر حملہ کیا تو مقامات مقدسہ کو بھی شہید کر دیا، اور آثار جو کہ سرزمین حجاز پر موجود تھے انہیں مٹانے کا ارادہ کر لیا، اور وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ غارت گری کی، جس کے بعد کچھ وہابی علماء جو ان کے تھے ان سے فتویٰ لینے میں بھی یہ کامیاب ہو گئے تھے، جن میں سے قاضی القضاۃ سلمان بن بلید نے جنہیں انہیں منتخب کیا، اور اس کے بعد یہ فتویٰ لے چکے، اور انہوں نے ایسے تروڑ مروڑ کے علماء مدینہ کے سامنے سوال رکھے کہ جس کے اندر انداز بیان یہ تھا کہ مزارات کو منہدم نہ کیا تو بس مارے جاؤ گے، بس لہذا ڈر کر کچھ لوگوں نے کچھ سکوں کے عوض فتوے دیے کہ مزارات کو شہید کر دیا جائے، اور ام القریٰ کو انہوں نے غارت گری کا مرکز بنا دیا۔ سعودی حکومت نے 1205 سے 1217 ہجری تک کئی مرتبہ یہاں پر حملے کیے تھے، کامیاب نہ ہوئے، آخر 1217 میں طائف میں جو حملہ کیا انہوں نے اس پر یہ قابض بھی ہو گئے، اور 1208 ہجری میں یہ مکہ پر حملہ آور ہوئے اور زمزم پر موجود عمارت تک کو بھی منہدم کر دیا۔ 1344 ہجری میں بقیع پر حملہ کرنے سے پہلے انہوں نے مکہ میں موجود ایک قبرستان جو کہ حجون کے نام سے اور جنت المعلیٰ کے نام سے مشہور تھا اس کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ بہرحال حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جو کہ سید الشہداء تھے، جن کی روضے پر جا کر بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ گریہ کیا کرتی تھیں، یعنی پہلے وہ مقام جہاں پہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے مقابر سے گریہ شروع کیا اور وہاں کی مٹی لے کر بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے تسبیح بنائی، اس مقبرے کو بھی انہوں نے شہید کر دیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قاسم اور زوجہ خدیجہ الکبریٰ جو مدفون تھیں حجون مکہ میں اس مقام کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ اس کے بعد 21 اپریل 1925 کو یہ مدینہ پر حملہ آور ہوئے اور عثمانی نمائندوں کو انہوں نے باہر نکال دیا اور دفاع کرنے والوں کو جنگ کی کر کے، اور اس کے بعد یہ روضہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ اور امام حسن، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے روضوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ بازاروں اور دکانوں پر لوٹ مار سمیت بوڑھے، عورتوں اور بچوں کو بے رحمی سے قتل بھی کیا۔ مورخین کے مطابق 40 صندوق ہیرے جواہرات سے مرصع لباس اور یاقوت والے لباس جو تھے اتارے، 100 سے زائد قبضہ شمشیر تھے جن کے اوپر الماس و یاقوت لگے تھے اور خالص سونے سے بنی ہوئی تھیں، وہ سب لوٹ لیے، جس کے بعد مختلف علماء نے بہت زیادہ اس کی مذمت کی، جن میں سے آیت اللہ صافی گل پیگانی کا بھی بیان تھا کہ جنہوں نے یہاں پر 8 شوال کو غم منانے کا حکم دیا اس زمانے میں، اور آج کل بھی مختلف علماء جن میں سے آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ سید صادق شیرازی صاحب، آیت اللہ سید صدر اور آیت اللہ حافظ بشیر صاحب کا بھی فتویٰ ہے ان دنوں کے اندر آپ عزاداری کو کھل کر منائیں، اور ان دنوں میں عزاداری منانا ہمارا حق بنتا ہے۔ ہم اگر علماء نہ ہوتے اس زمانے میں تب بھی مذہب تشیع، ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ان عزاداریوں کو ترک نہیں کرتے تھے، اور انہیں ہم نے ضرور کرنا تھا، کیونکہ ہماری بقا عزاداری ہے، اور خصوصاً جب جنت البقیع کی بات آ جائے، وہ غریب بیٹی جسے زندگی کے اندر بھی آرام نہیں آنے دیا، بعد شہادت بھی انہیں اذیت دی گئی، اور یہ تنگ کرنا دشمنان اہل بیت کا زمانے جاہلیت سے مشہور ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لاشیں پامال کرتے ہیں، یعنی
اسلام لانے کے بعد بھی جس قوم قبیلے نے قبریں منہدم کرنا نہ چھوڑا ہو، جس قوم قبیلے نے اسلام ظاہری طور پر قبول کرنے کے بعد بھی رسول کے صحابیوں اور رسول کے چاہنے والوں کی لاشوں کو پامال کرنا نہ چھوڑا ہو، ان سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو شہید کر دیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اور بنی ہاشم کے گھروں کو شہید کر دیں اور ان کی یادگاروں کو لوٹ لیں؟ کچھ بعید نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں نسبتوں کا احترام ہے۔ ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے رسول سے نسبت ہے، اس کو ہم احترام کرتے ہیں۔ مسجد، ہر مسجد مسجد نبوی سے منسوب ہے، ہم احترام کرتے ہیں۔ ہر امام بارگاہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیت الحزن سے تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے ہم احترام کرتے ہیں۔ اور نبی کے صحابی معصوم نہیں ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے نسبت ہو گئی ہے، بات کرنے کی نسبت ہو گئی، ہم احترام کرتے ہیں۔ اب جو رسول خدا کی بیٹی کا روضہ شہید کرے، اس سے بڑا کون توہین رسالت کرنے والا ہوگا؟ رسول کی زوجہ کے روضے کو منہدم کر دے، شہید کر دے، اس سے بڑا کون دشمن رسول ہوگا یا توہین رسالت کرنے والا ہوگا؟ محسن اسلام جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے روضے کو شہید کر دیں، محسن رسالت جناب ابو طالب علیہ السلام کے روضے کو شہید کر دیا جائے، یعنی ایسے لوگ جو دین کے مقدسات کا احترام نہ کرتے ہوں، ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ لوگ دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ لہٰذا اپنی مرضی مسلط کرنا ہمارے دین میں نہیں ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ماتمی سنگت باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام حافظ آباد سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لگتا ہے ٹیلی فون کٹ گیا ہے، نیٹ ضعیف تھا شاید، لہذا اس وجہ سے ارتباط برقرار نہیں رہ سکا۔ دوبارہ ٹیلی فون متصل ہو گیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب علی یا علی مدد، کیسے ہیں جناب علی؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو جناب علی؟ ہیلو جناب علی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی پھر آواز۔ توجہ میری جانب کیجئے کیونکہ آپ لائیو پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ اللہ علی مدد جی۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو نورانی فرمائیے۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ بر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اے سجاد 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 اے سجاد
سجا 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 دکھ رہانے سجا دے مرنا جائے ہوئے فکرانے سجا دے مرنا جائے ہوئے فکرانے سجا مرنا جائے ہوئے فکرانے سجاد مرنا جائے ہوئے فکرانے سجاد مرنا جائے ہوئے فکرانے سجاد مرنا جائے او کہنی نہیں کوئی بین نظر رنگے بیمار دے سامنے آئے ہوئے فکرانے سجاد مرنا جائے ہوئے فکرانے سجاد مرنا جائے ہو گئے کوئی بین نظر رنگے بیمار دے سامنے آئے ہوئے فکرانے سجاد مرنا جائے ہوئے فکرانے سجاد مرنا جائے بے ہوش بیمار نو زینا نہیں کچھ دی پھر نو چوم کے لاشے کی لے سہراج بہتران دے تو پلے آنے گھبرائے ہوئے فکرانے سجاد مرنا جائے ہوئے فکرانے سجاد مرنا جائے دے 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 اپنی چادر پئی دیکھ سکینہ سوچے جے مل جاوے چادر او عابد دے سب دے ہوئے تو کتے پائے ہوئے فکرانے سجاد مرنا جائے ہوئے فکرانے سجاد مرنا جائے ساجی زنجیر دکھانی عابد دے باکر دو دے ہر دوہا کے دلے بھی سانجے چپرا بچ شامیاں نے برسائے ہوئے فکرانے سجاد مرنا جائے ہوئے فکرانے سجاد مرنا جائے جدو شیور نماچے مارے او ویر نو تک دی جاوے معصوم دے زخماں تو مد عابد دے دل دے زخم سلائے ہوئے فکرانے سجاد مرنا جائے ہوئے فکرانے سجاد
مرنا چاہے سجاد نے زندگی ساری سکینین دعائیں کی تھی اس دنیا کے کدی اور کسے تیری غربت دی شام لائے ہوئے بکرانے سجاد مرنا چاہے ہوئے بکرانے سجاد مرنا چاہے او کہندی رہی کوئی دین نصیر ننگے بیمار دے سامنے آئے ہوئے بکرانے سجاد مرنا چاہے ہوئے بکرانے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سدا آباد رہیں، شاد رہیں. آپ نے ہماری محفل میں شرکت فرمائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں. مولا آپ کو عزتیں عطا فرمائیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، اور آئندہ بھی امید کروں گا کہ آپ ہماری محفل میں شرکت فرما کے ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں گے. مولا آپ کو عزتیں دیں. بہت پیاری آواز کے ساتھ، بہت خلوص کے ساتھ سینہ زنی اور آپ نے نوحہ خوانی فرمائی. یقیناً ایام ہیں اور ماتمی سینہ زن حضرات یقیناً بہت کرب میں مبتلا ہیں کہ وہ آزادی سے ماتم نہیں کر سکتے، لیکن چاہنے والے مجلسوں میں، محافلوں میں، گھروں میں، جس طریقے سے لائیو پروگرامز میں آپ لوگ شرکت فرما رہے ہیں، مولا آپ کو صبر عطا فرمائے اور جلد آپ کو یہ مسائل سے نجات عطا فرمائے تاکہ آپ کھل کر اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت آسن انداز میں پیش فرما سکیں. مولا خوش رکھیں آپ کو. بہت شکریہ آپ کا شرکت فرما کے آپ نے اہل بیت علیہ السلام کے غموں کا درمان کرنے کی یقیناً کوشش فرمائی. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا آپ کے اس محنت کو، اس شوق کو، اس جذبے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیں، اور کوئی غم نہ دیکھیں سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے، اور جلد آپ کو کربلائے مولا آنا نصیب ہوں. جناب شورش کاشمیری صاحب نے فرمایا، اس سانحے سے گنبد خضرا ہے پر ملال، لختے دل رسول کی تربت ہے خستہ حال، سوئے ہوئے ہیں ماں کی لحد کے وہ آس پاس، پورے خلیل سبط پیمبر علی کے لال، کب تک رہے گی آل پیمبر لٹی پٹی، کب تک رہیں گے جعفر و باقر یوں خستہ حال، جس کی نگاہ میں بنت نبی کی حیا نہ ہو، اس قوم کا نوشتہ تقدیر ہے زوال. اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے والے یقیناً چاہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو اپنے انداز میں ادا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں شرکت فرمائیں، اور اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ اپنے چاہنے والوں پر نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں روز افزوں زیادہ کرتے رہتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی چاہت مائل کرتی ہے ہمیں کہ ہم ان کے ایام منائیں. پڑھو دستار محمد کا قصیدہ لیکن، پڑھو دستار محمد کا قصیدہ لیکن، قبر زہرا کے لیے کوئی تو نوحہ کر لو، قبر زہرا کے لیے کوئی تو نوحہ کر لو. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ان قبور میں زیادہ کرتے ہیں ہم، کیونکہ یہ قبر ہمارے لیے، ہمارے آئمہ طاہرین علیہ السلام میں سب سے محترم قبر مطہر ہے. اور ہمارے ہاں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی بیٹی کا روضہ ہمارے لیے بہت ہی مہم ہے. اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جس طریقے سے باپ کے دل کا نور ہیں، ٹکڑا ہیں باپ کا، اسی طریقے سے ہماری آنکھوں کی نور بھی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مودت اور ان کا حق ہے. ظلمات بقیہ سے لحد بنت نبی کی،
ज़ुल्मात बक़िया से लहद बिन्त नबी की, तकती है फ़कत गुंबद खज़रा को मुसलसल, तकती है फ़कत गुंबद खज़रा को मुसलसल। जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के इन अय्याम में वैसे तो दिल हमारा हमेशा ही अहले बैत की गुर्बत पे रोता रहता है, लेकिन करबला में बैठकर देखिए हमारे यहाँ गरीब का लफ्ज़ एक बहुत ही सख्त लफ्ज़ शुमार किया जाता है। गरीब हमारे लिए बहुत ही सख्त लफ्ज़ है। कोई किसी को गरीब कह दे, किसी के पास कुछ भी ना हो ना, गरीब कहा जाए ना उसे, तो उसका दिल एक बार भर आता है। और हमारे यहाँ आइमा ताहिरीन जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान में इज़्ज़त अता फ़रमाई है, उनके हाथ से रिज़्क़ तक़सीम होता है, और वो जो अल्लाह ताला की मार्फत का ज़रिया है, उनके अलक़ाब में से बुज़ुर्ग लक़ब गरीब के लक़ब हैं। एक गरीब करबला हैं, एक गरीब मशहद हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद गुर्बत का एहसास नहीं होता। फ़कत वही तारीख़, वही अहादीस, वही आयात कुरानी जो इनकी गुर्बत को बयान करती हैं, बताती हैं कि ये उम्मत के हाथों गरीब हुए हैं। लेकिन एक ऐसी गरीब कब्र है, एक ऐसा गरीब कब्रिस्तान है जहाँ पर कब्रों का भी पहरा इसलिए दिया जाता है कि कोई आके अदब ना कर सके, कोई आकर यहाँ पे एहतराम ना कर दे, इसलिए उन गरीब कब्रों का पहरा दिया जाता है। ये पहरा देने वाले हाथों में ताज़ियाने लिए होते हैं, हाथों में चूब लिए होते हैं, हाथों में सोटियाँ लिए होते हैं। किसी का हाथ मोहब्बत से अगर ज़र्रा बराबर आगे बढ़ जाए और एहतराम करने के लिए, ज़रिए रसूल को चूमने के लिए आगे बढ़ जाए, तो मैंने अक्सर ज़ायरीन मदीना को देखा जो मदीने का ज़िक्र करके रोते हैं। मैंने पूछा, अब तो ज़ियारत करके आ गए हो, अब तो दिल को ठंडक हो गई होगी। रोए वो जो ना गया हो, ज़री की तरफ हाथ ना बढ़ सका हो, तुम किस लिए रो रहे हो? कहते हैं रोते इसीलिए हैं कि गए होते काश हमारे हाथ ज़री तक पहुंच गए होते, ज़रिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि तक हाथ पहुंचने नहीं पाया था कि हाथ पे ताज़ियाना लगता है। हाथों पे कई ज़ायरीन की अलामतें देखी गईं कि हाथों पे ताज़ियाने मारे गए हैं। कई लोग सुनाते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों वाले हर मुल्क के लिए लोग खड़े कर रखे हैं जो दर्स देते हैं कि इन ज़रीहों को चूमना बिदअत है, इन ज़रीहों को चूमना बेहतरामी दीन है, इन ज़रीहों को चूमना कुफ्र है। मुझे कोई ऐसी रिवायत नहीं मिली जहाँ पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि ने कहा हो कि कुबूर पे जाना हराम है, कुबूर का एहतराम करना बिदअत है। अगर ऐसा होता तो सबसे ज़्यादा जानने वाली जनाबे सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, जिनकी ज़िंदगी सुबह शाम रसूल खुदा के साथ बसर हुई। वो जनाबे हमज़ा की कब्र पे जाकर गिरिया करती हैं और वहाँ की तुरबत से तस्बीह बनाती हैं और एहतराम करती हैं। सजदे के लिए वहाँ की मट्टी उठा कर लाई हैं। किस लिए? ये एहतराम नहीं तो और क्या है। रसूल खुदा मैयत पर गिरिया करने का कहते हैं। जनाबे हमज़ा की शहादत के बाद देखा कि कोई रोने वाला नहीं है, क्योंकि जनाबे हमज़ा की औलाद का तज़किरा नहीं मिलता है, तो कहा कि अल्लाह ताला उन गिरिया करने वालों पर जन्नत वाजिब करेगा।
जो जनाब हमज़ा पर गिरिया करेंगे और इन कबूर को अल्लाह ताला ने वो मकाम करार दिया है जहाँ पर सुबह शाम तस्बीह होती है। और अल्लाह ताला ने वो कबूर जो असहाब कहफ की थीं, जब बाद में लोगों ने देखा तो कहने लगे कि हम यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे या यहाँ पर इबादत गाह बनाएंगे या इनका मज़ार बनाएंगे। अल्लाह ताला ने वो आयात कुरान में रख कर बताया कि जहाँ पर मज़ार बनाए जाएं, कब्रों का एहतराम करना गुनाह नहीं है। कब्रों पर जाकर तवस्सुल करने की रिवायात मिलती हैं। हमारा दीन, हमारा मज़हब ज़िंदा और मुर्दा दोनों का एहतराम करने का कहता है। एहतराम इस हद तक करने का कहा कि मैयत के आगे नहीं चलना। अभी तो रसूल की बेटी का कफन भी खुश्क ना हुआ होगा कि अशकिया पहली मर्तबा कब्र को शहीद करने के लिए आ गए थे। शायद ये कब्र को जो शहीद किया गया, इसी वजह से शहीद किया गया होगा कि वो हसरत जो शहीद करने वालों की पूरी नहीं हो सकी थी, सैयदा ज़हरा के रोज़े को शहीद किया जा सके। यकीनन कब्र रसूल लरज़ती होगी जब देखते होंगे कि मेरे ऊपर इतना बड़ा गुंबद बना है और मेरा मेवा जिगर सैयदा ज़हरा, मेरे जिगर गोशा, मेरा बज़आए रसूल, मेरी महबूब बेटी जिनका मैं उठ उठ कर एहतराम करता था, कभी मैंने उनके एहतराम में कमी नहीं आने दी। आए ततहीर 6 महीने हर अज़ान से पहले पढ़ा करते थे। लोगों को एहतराम करने के लिए बताते थे कि मेरी बेटी का मेरे बाद एहतराम करते रहना। आज उसी बेटी के रोज़े को शहीद कर दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला सैयदा के रोज़े को शहीद करने वालों को नीस्त व नाबूद करे और हमें जल्द तौफीक दे। हम जिस तरीके से दूसरे अयाम मनाते हैं, सैयदा के अयाम भी इसी तरह मनाएं और सैयदा का रोज़ा तामीर करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।